روزہ رکھنے کی تو کوئی دعا نہیں ہے، روزہ رکھنے کی نیت ہے صرف، اور نیت دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے، زبان سے نہیں. وہ بھی انہوں نے بنائی ہوئی ہے، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، میں کل کے رمضان کے روزے کی نیت کرتا ہوں، آج کی تو نہیں کرتا. وہ ایک دن پہلے یار وہ لفظ بھی بنا تو صحیح بنا دے یار. پھر کہتے بزرگاں نے چنگے لانا ہے، بزرگاں کو آج کل کا بھی فرق نہیں سی پتا. ٹھیک ہے نہیں، تو ہونا چاہیے کہ میں آج کے روزے کی نیت کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرزا انجینئر احمد علی کا یہ کلپ جو بہت چھوٹا سا ہے اور کسی بڑی ویڈیو سے کاٹ کے شیئر کیا جا رہا ہے، شاید فتنہ و فساد برپا کرنے کے لیے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. تو اس میں مرزا نے چند باتیں کہی ہیں، اور اس چھوٹے سے کلپ میں یعنی اس نے جو کوئی بھی کہا وہ ایک مکمل بات ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو آگے پیچھے سے کاٹ کے جو ہے اس کا رد کیا گیا. تو جو بھی اس میں بات کری وہ ایک مکمل گفتگو ہے، اس کے مکمل معنی ہے. تو اس لیے اس کے اوپر جو بھی اس کی غلطیاں اور جہالتیں ہیں ان کو واضح کرنا جو ہے وہ درست ہے. میں ان کا جواب دیتا ہوں. تو پہلی بات تو بالکل درست ہے جو اس نے کہا کہ بھئی روزہ جو ہے، نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے. اور یہ ہر فقہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. آپ حنفی فقہ کی کتابیں اٹھا لیجئے، بلکہ چاروں مذاہب کی فقہ کی کتابیں اٹھا لیں، ان میں یہی بات تفصیل سے لکھی ہوئی ہوتی ہے. مثلا بہار شریعت کا ایک پیج میرے سامنے ہے، وہ میں اسی ریکارڈنگ کے بعد شیئر بھی کر دوں گا. اس میں یہی بیان کیا ہے کہ جس طرح اور جگہ بتایا گیا کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، یعنی دیگر مقامات پہ، کون سے دیگر مقامات جیسے نماز ہے، زکوٰۃ ہے، جہاں جہاں بھی نیت ہوتی ہے تو وہاں پہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے. زبان سے کہنا شرط نہیں، یہاں بھی وہی مراد ہے یعنی روزے کی نیت کرنے میں، مگر زبان سے کہہ لینا مستحب ہے. یعنی علماء نے یہی کہا ہے کہ نیت جو ہے وہ تو دل کے ارادے کا ہی نام ہے. اور یہ عقل بھی بتاتی ہے کہ آپ اگر کوئی شخص دل میں نیت نہ کرے اور صرف زبان سے کہے کہ میں یہ کام کروں گا، تو وہ نیت کرنے والا تھوڑی ہوتا، وہ تو جھوٹا ہے، وہ تو کذاب ہے. تو اس لیے نیت دل کے ارادے کا ہی نام ہے. ہاں اگر زبان سے ادا کر لیں تو یہ مستحب ہے، بہتر ہے، پسندیدہ ہے، فرض واجب کچھ بھی نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض لوگ نیت کرنے میں غلطی کر جاتے ہیں، کچھ کی کچھ نیت کر لیتے ہیں. تو اگر وہ دل میں بھی نیت کرے، نماز میں بھی اکثر ہوتا ہے کہ آدمی نیت کچھ کرنا چاہتا ہے لیکن کچھ کا کچھ جو ہے وہ بول جاتا ہے، یا بول کچھ رہا ہوتا ہے اور دل میں نیت وہ ہے کچھ اور کر رہا ہوتا ہے. تو اس لیے علماء نے کہا کہ نیت جو ہے وہ زبان سے ادا کر لی جائے تو بہتر ہے، تاکہ وہ بات پختہ ہو جائے. اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی جس چیز چونکہ دل کے ارادے کا نام ہے تو اس پہ کوئی پابندی تھوڑی کہ میں جو ارادہ کر رہا ہوں اسی ارادے کو میں لفظوں میں بھی ظاہر کر دوں. تو جب میں لفظوں سے اس ارادے کا اظہار کر دوں گا تو وہ بات اور پختہ ہو جائے گی. تو اس لیے یہ چیز مستحب ہے لیکن لازم نہیں ہے. حتیٰ کہ اگر آپ صرف سحری کرنے کے لیے اٹھتے ہیں اور سحری کھاتے ہیں تو یہ سحری اٹھنا، سحری کے لیے اٹھنا، سحری کھانا، یہ بھی تو روزے کی نیت کے ارادہ ہے نا، اس لیے تو اب سحری میں اٹھیں. تو اس لیے یہ بات درست ہے. لیکن مرزا نے اس سے غلط تاثر دینے کی کوشش کی. شاید علماء جو ہیں اس کو ضروری نہیں سمجھتے، تو انہوں نے ایک دعا بنا لی، نویتو بصوم غد نویتو من شہر رمضان، بڑے مسکرا کے کہا ہے کہ اس کی بھی انہوں نے دعا بنا لی ہے. تو بنائی نہیں ہے بھائی، یہ تو صرف انہوں نے اتنا کہا ہے کہ نیت کر لی جائے. پھر اس کے بعد انہوں نے اس نیت کے الفاظ مذکور کر دی کہ ان لفظوں سے نیت کر لی جائے. اب چونکہ اب یہ بصوم غد نویتو من شہر رمضان یہ عربی میں ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، آپ اپنی زبان میں بھی کر سکتے ہیں. لیکن جو عربی شروعات ہیں، جیسے مرزا کے سامنے مشکات المصابیح کی کا سیٹ رکھا ہوتا ہے جو حدیث شریف کی کتاب ہے، اسی کی شرح ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی مرقات المفاتیح، اس میں انہوں نے یہ الفاظ نقل کیے ہیں کہ اس طرح سے نیت کر لی جائے بصوم غد نویتو من شہر رمضان. کیونکہ وہ عربی شرح ہے تو انہوں نے عربی میں الفاظ نقل کیے، پھر وہ ہماری کتابوں میں بھی نقل ہوتے ہوئے آ گئے. اور چونکہ عربی میں نیت کرنا یا دعا مانگنا یہ پسندیدہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لغت ہے اور قرآن کریم کی لغت ہے، تو اس لیے اس میں پسندیدہ ہے. مگر یہ کہ الفاظ کے معنی پتہ ہونا چاہیے، معنی نہیں پتہ تو پھر وہ بالکل ایک لغو بات ہو جائے گی. تو انہوں نے یہ الفاظ نقل کیے ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، پھر وہ ہمارے یہاں کتابوں میں الفاظ نقل کر لیے گئے اور ساتھ میں اس کا ترجمہ بھی لکھ دیا جاتا ہے. اور اس میں خاص اہم کردار پی ٹی وی کا ہے کہ جب بھی سحری کا وقت ختم ہونے کا آتا ہے
تو ہم نے بچپن میں یہ دیکھا تھا، پتہ نہیں ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، کہ اس پہ ایک ٹکٹ چلنا شروع ہو جاتا تھا، یعنی یہ آ جاتی تھی دعا اسکرین پہ، بصومی غد نویت من شہر رمضان. تو لوگوں میں یہ مشہور و معروف ہو گیا کہ شاید یہ روزے کی یہی دعا ہوتی ہے یا یہی نیت کے الفاظ ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی لفظوں میں نیت کی جا سکتی ہے، چاہے یہ بصومی غد نویت من شہر رمضان ہو یا کوئی اور عربی کے الفاظ ہوں، جیسے کہ یہی بہار شریعت میں انہوں نے لکھا ہے نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من فرد رمضان ھذا. تو یہ بالکل الگ الفاظ ہیں، اس لیے کہ لفظوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، دل کے ارادے کا اعتبار ہے. اب لفظ آپ کسی طرح سے بھی ادا کر لیں جو اس معنی کو ادا کرتے ہوں. آپ اردو میں کہہ لیں کہ میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں، یا نہ بھی کریں، سحری میں آپ اٹھ رہے ہیں تو سحری کھانا بھی روزے کی نیت ہے. تو یہ الفاظ علماء کرام نے گھڑے نہیں ہیں، بلکہ صرف اتنا بتایا کہ یہ روزے کی نیت ہے، اور چونکہ عربی کتاب سے آیا تو انہوں نے عربی الفاظ نقل کیے. آپ اردو میں کرنا چاہیں تو اردو میں ہو جائے گا. تو یہ تو دو بالکل لغو اعتراض ہیں. لیکن سب سے جاہلانہ بات جو ہے وہ تیسرا اعتراض ہے اس لفظ بصومی غد نویت من شہر رمضان میں، غد کے لفظ پہ اعتراض کرتے ہوئے، کہ وہ نیت کرتے ہیں کہ میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں، آج کی تو نہیں کرتا. تو اس کا اصل میں مرزا صاحب کا جو یہ پس منظر اس سلسلے میں وہ یہ ہے کہ سب جانتے ہیں کہ مغرب کے بعد جو ہے اسلامی کیلنڈر میں مغرب کے بعد جیسی مغرب ہوتی ہے تو دن تبدیل ہو جاتا ہے، یعنی ڈیٹ چینج ہو جاتی ہے. تو اسلامی نقطہ نظر سے پہلے رات آتی ہے اور رات کے بعد نہار یعنی دن آتا ہے. تو جب رات شروع ہو گئی یعنی دن ابھی شروع ہوا ہے، تو ڈے یعنی ڈیٹ ابھی شروع ہوئی ہے، تو ابھی رات چل رہی ہے، تو رات کے بعد اسی ڈیٹ کا دن آئے گا. تو اس لیے نیت یہ کرنی چاہیے کہ میں آج کے روزے کی نیت کرتا ہوں. مرزا صاحب کے الفاظ ہیں کہ میں آج کے روزے کی نیت کرتا ہوں، حالانکہ یہ نیت کے الفاظ بھی غلط ہیں اگر اردو میں بھی ادا کیے جائیں. اس پہ میں بعد میں بات کرتا ہوں. تو بہرحال کہنے کا مرزا صاحب کا مقصد یہ تھا کہ یہ کل تو اگلے آنے والے دن ہو جائے گا، یعنی دا ڈے آفٹر ٹمارو ہونا چاہیے، یہ کل تو کل نہیں ہے، یہ آج کا دن ہے. تو یہ بالکل حماقت ہے اور احادیث سے ناوافقیت. اور مرزا کا اعتراض جو ہے یہ بہت، بلکہ اس نے یہ الفاظ بھی کہا ہے کہ یہ بزرگوں کو تو آج کل کا بھی نہیں پتہ. بھائی اگر الفاظ بنانے ہی تھے تو صحیح طرح سے بنا لیتے، آج کہنا چاہیے تھا کہ آج کے روزے کی نیت کرتا ہوں. تو یہ اس کے بقول اس کے یہ الفاظ غلط ہیں. تو عربی سے نابلد ہونے کی وجہ سے، ناواقف ہونے کی وجہ سے، اور احادیث سے ناواقف ہونے کی وجہ سے اس نے یہ بک بک کری ہے. تو میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں. تو یہ حدیث شریف میں جو لفظ غدن آیا ہے، یہ غدن تو اعراب کی وجہ سے بصومی غدن، تو اس وجہ سے اس کو ہم نیچے کسرہ کی تنوین کے ساتھ پڑھ رہے ہیں غدن، لیکن ضروری نہیں ہے. یہ عربی میں جملہ، عربی گرامر کے مطابق یہ لفظ جملے میں جہاں جس طرح سے آئے گا اسی اعتبار سے اس کو پڑھا جائے گا. تو یہ الغدو لفظ ہے، اگر معرفہ پڑھیں اور اگر نکیرہ پڑھیں تو غدن ہوگا. تو کبھی یہ الغدو پڑھا جائے گا، کبھی یعنی مرفوع پڑھا جائے گا، کبھی غدن پڑھا جائے گا، کبھی غدن پڑھا جائے گا، لیکن لفظ ہے غد. غد کے معنی ہوتے ہیں، یہ موجم الوسیط سے میں آپ کو بتا رہا ہوں اور یہ اسکرین بھی دے دوں گا، اليوم الذی بعد یومک، وہ دن جو آج کے دن کے بعد ہو، وہ دن جو آج کے دن کے بعد ہو اس کو غد کہتے ہیں. تو اسی سے مرزا کو دھوکہ ہو گیا کہ یہ تو ابھی آج کی تاریخ چل رہی ہے، جب مغرب ہو گئی تو ابھی نئی ڈیٹ شروع ہوئی ہے، رات گزرے گی اور رات کے بعد پھر جب دن آئے گا وہ بھی اسی ڈیٹ کا ہوگا، تو آج کہنا چاہیے. اس وجہ سے اس نے یہ اعتراض چڑھا، لیکن اس کو غد کے معنی نہیں پتہ، اور جو عرف عام کی اس کو کوئی خبر نہیں ہے. تو چاند کے لحاظ سے یعنی ڈیٹ کے لحاظ سے تو بات درست ہے کہ یہ دن وہی ہوتا ہے، ایک ہی تاریخ چل رہی تھی، نہیں پہلے رات آئے گی اور پھر رات کے بعد جو دن گزرے گا وہ بھی اسی تاریخ کا ہوگا. لیکن عام بول چال میں چاہے وہ اردو ہو یا عربی ہو، اس چیز کا اعتبار نہیں کیا جاتا، بلکہ دن کا اعتبار جو ہے وہ طلوع فجر سے ہوتا ہے. اور اس دن کو شرعی دن کہا جاتا ہے. یہ فقہ کی کتابوں میں موجود ہے، رد المحتار میں، الیوم الشرعی من طلوع الفجر الی الغروب، یعنی شرعی دن جو ہے وہ طلوع فجر سے غروب تک ہے، یعنی جس میں عبادات کا اعتبار کیا جاتا ہے. سب جانتے ہیں کہ روزہ جو ہے طلوع فجر سے شروع ہوتا ہے اور مغرب پہ ختم ہوتا ہے. تو یہ شرعی دن ہے جس کے اندر اسی عبادت کا اعتبار ہے. تو یہ اس کے یعنی دن کا اعتبار لوگوں کے درمیان جو ہے وہ اسی طرح سے. اچھا، یہ شرعی دن جو ہے وہ طلوع فجر سے ہوا اور مغرب تک ہوا، تو یہ تو دن ہوا، اور دن کے بعد پھر مغرب کے بعد جو ہے وہ رات شروع ہو گئی. تو پورا دن کا سائیکل تو اسی طرح سے چلے گا کہ مغرب کے بعد جو ہے وہ ڈیٹ چینج ہوئی اور اس طلوع فجر کے بعد اسی ڈیٹ کا دن آ گیا. لیکن عام لوگوں میں یہ چیز مشہور نہیں ہوتی، حتیٰ کہ عربوں میں بھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی ایسے ہی ثابت ہے کہ آپ نے غد کا لفظ
آنے والے کل کے لیے استعمال کیا ہے جو کہ دن کے وقت شروع ہوگا۔ تو یہ شرعی دن کی تعریف تو یہی ہے کہ جو طلوع فجر سے شروع اور مغرب پر ختم ہو جائے، لیکن عرف عام میں جو ہے لوگ دن کی ابتدا جو ہے یعنی اپنے جو طلوع فجر ہے اسی سے شروع کرتے ہیں۔ اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو 5 نمازیں ہیں تو دن کی پہلی نماز جو بچوں کو پڑھایا جاتا ہے کہ بھئی دن کی پہلی نماز کون سی، تو دن کی پہلی نماز فجر بتائی جاتی ہے، اور اس کے بعد ظہر، عصر، مغرب، عشاء، آخری نماز جو ہے وہ عشاء ہوتی ہے۔ تو اگر اس چیز کا اعتبار کیا جائے کہ ڈیٹ تو مغرب سے چینج ہو گئی، تو پھر تو دن کی نماز جو ہے وہ مغرب سے شروع ہونی چاہیے، پہلی نماز مغرب ہونی چاہیے، پھر عشاء ہونی چاہیے، پھر فجر، پھر ظہر، اور پھر عصر پہ جا کے 5 نمازیں پوری ہونی چاہیے۔ لیکن عام بول چال میں اور جس کا اعتبار کیا جاتا ہے، حدیث میں بھی اسی طرح سے ہے کہ 5 نمازیں جو ہے، پہلی نماز جو ہے وہ دن کی فجر کی ہے، اس لیے کہ دن کا اعتبار جو ہے طلوع فجر سے کیا جاتا ہے، اور یہی روزے میں اس کی ویلیڈیٹی کا اعتبار اس بنیاد پر ہے کہ طلوع فجر سے روزہ شروع ہوگا اور مغرب پر ختم ہو جائے گا۔ اور اس چیز کو احادیث میں اتنی کثیر احادیث ہیں، مرزا کی جہالت ہے کہ اس نے وہ احادیث اس کی نظر سے نہیں گزری۔ آپ صرف غد کے لفظ کو سرچ کر لیں تو آپ کو کثیر احادیث مل جائیں گے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غد کو کل کے معنی میں ہی استعمال کیا ہے۔ تو وہ میں دو تین احادیث کوٹ کرتا ہوں جس سے مرزا کی جہالت بھی ثابت ہو جائے گی اور اس کی بے ادبی بھی ثابت ہو جائے گی کہ اس کا اعتراض کہاں تک جاتا ہے، کیونکہ اس نے یہ بھی کہا کہ ان بابوں کو تو آج کل کا بھی نہیں پتہ، ان کو تو نیت یہ کرنی چاہیے کہ آج کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ تو ہم حدیث میں دیکھ لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے دن کے لیے رات کے وقت، یعنی جب کہ مغرب ہو چکی تھی اور ڈیٹ چینج ہو چکی تھی، اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کا لفظ یوز کیا یا اس کے لیے کل غد کا لفظ یوز کیا، یعنی کل کا لفظ یوز کیا۔ تو وہ حدیث میں اگر مل جائے گا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ مرزا کتنا جاہل آدمی ہے۔ تو بخاری شریف کی حدیث ہے 2975۔ یہ حدیث شریف اس کے عربی اور اس کا ترجمہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا، اور حدیث تو طویل ہے لیکن صرف جتنے مسئلہ جس سے بات سمجھنی ہے اس میں وہ غد کا لفظ ہے، اور وہ اپنے غد کا لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کب استعمال فرمایا۔ تو یہ حدیث شریف جو ہے فتح خیبر سے متعلق ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم الوجہ الکریم کو جھنڈا عطا فرمایا اور ان کے ہاتھ پر خیبر فتح ہوا۔ تو اس میں الفاظ آتے ہیں، جو راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ فلما کانا مساء اللیلۃ التي فتحها في صباحها فقال رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لأعطين الراية او قال ليأخذن غدا رجل يحب الله ورسوله او قال يحب الله ورسوله يفتح الله عليه۔ تو اس میں مطلب کیا ہے کہ راوی فرماتے ہیں کہ جس رات کی صبح کو حضرت علی کرم الوجہ الکریم نے، جس رات کی صبح کو حضرت علی کرم الوجہ الکریم نے خیبر کو فتح فرمایا، اس رات کی شام جس کی صبح کو حضرت علی نے خیبر فتح فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو یہاں پہ الفاظ بالکل مخصوص ہیں کہ آپ نے یہ اس رات کی شام کو کہا، یعنی مغرب ڈھلنے کے بعد آپ نے، جب مغرب ہو گئی تو اس وقت آپ نے کسی وقت یہ بات فرمائی ہے۔ یہ عصر کا وقت نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ عصر جو ہے اس دن کی نہیں ہوتی، عصر تو پچھلے دن کی ہوتی، مغرب ہوتے ہی دن تبدیل ہو جاتا ہے، تو عصر جو ہے پچھلے دن کی ہو گئی اور اب مغرب جو ہے یہ نیا دن شروع ہو گیا۔ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ مساء اللیلۃ التی فتحها فی صباحها، اس رات کی شام جس کی صبح کو حضرت علی نے خیبر فتح فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا کہ یقیناً میں جھنڈا دوں گا، یا یہ فرمایا کہ وہ شخص جھنڈا لے گا کل، غدن لیأخذن غدن، کل وہ شخص جھنڈا، اور کل اس شخص کو جھنڈا دوں گا، یقیناً بالیقین اس شخص کو جھنڈا دوں گا، یا وہ شخص جھنڈا لے گا جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں، یا یہ فرمایا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ اس میں راوی کو شک ہے، لیکن خاص بات جو نوٹ کرنے کی تو وہ لفظ غدن تھی کہ آپ نے یہ غد کا لفظ استعمال کیا کہ کل میں دوں گا یا کل وہ شخص جھنڈا لے گا، اور یہ کل آپ نے جو استعمال کیا یہ مغرب کے بعد استعمال کیا، کیونکہ حدیث میں الفاظ ہیں مساء اللیلۃ التی، اس رات کی شام جس کی صبح کو خیبر فتح ہوا۔ تو یہ حدیث شریف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ میں ثابت ہے کہ آپ نے آنے والی صبح کے لیے کل کا لفظ استعمال کیا، کیونکہ غد کا لفظ جو ہے وہ صبح جب سورج طلوع یعنی فجر طلوع ہوتی ہے اسی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جب ہی غد شروع ہوتا ہے۔ تو یہ ایک حدیث شریف ہو گئی۔ ایک اور حدیث میں آپ کو پیش کرتا ہوں، تو مسلم شریف کی حدیث ہے 6086، 6086۔ اس میں غزوہ تبوک کا ذکر ہے،
اور اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے کل کے لیے غد کا لفظ استعمال کیا، اور کب کیا؟ وہ رات میں کیا۔ وہ الفاظ کیسے پتہ چلا؟ تو وہی جو خاص ٹکڑا ہمارا مقصود ہے وہ پڑھوں گا، ورنہ حدیث شریف کافی طویل ہے اور اس کو پڑھیے گا۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی مذکور ہے، تو لیکن مقصود چونکہ لفظ غد سے ہے تو میں خالی اتنا حصہ پڑھتا ہوں۔ تو اس حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خرجا فصلی الظہر والعصر جمیعا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ظہر اور عصر ملا کے پڑھی۔ ثم دخلا، پھر آپ چلے گئے یعنی خیمے میں تشریف لے گئے۔ ثم خرجا بعد ذلك، پھر اس کے بعد تشریف لائے۔ فصلی المغرب والعشاء جمیعا، تو آپ نے مغرب اور عشاء دونوں جمع کر کے پڑھی۔ ثم قال انکم ستأتون غدا ان شاء اللہ عین تبوک، تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل تم لوگ انشاءاللہ تبوک کے چشمے پر پہنچو گے، تبوک کے چشمے پر آؤ گے۔ ستأتون غدن، کل آؤ گے۔ تو لیکن یہ آپ نے کل کا لفظ کب استعمال کیا ہے؟ جب آپ نے مغرب اور عشاء آپ نے جمع کر کے پڑھ لی، تو ظاہر سی بات ہے مغرب اور عشاء عصر میں تو نہیں پڑھی جائیں گی، یہ تو سفر کے احکام ہیں، اور نمازیں کیسے جمع کی جاتی ہیں اس پہ الگ اختلاف ہے، وہ ہمارا مقصود نہیں ہے۔ شافعی علماء جو ہیں وہ وقت سے پہلے ملانے کے قائل ہیں، جبکہ ہمارے یہاں جو ہے جب ایک نماز کا آخر وقت آ جائے اور دوسری نماز کا وقت شروع ہونے والا ہو تو اس طرح سے نماز پڑھی جائے کہ ایک نماز پڑھتے ہی وہ ختم ہو جائے وقت، اور دوسری نماز کا وقت شروع ہو جائے تو یہ دونوں نمازیں جمع کر کے پڑھ لی جائیں گی۔ تو بہرحال آپ نے مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع کر کے پڑھی، اور پھر آپ نے فرمایا کہ کل تم آؤ گے۔ تو دیکھیں عشاء کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی عشاء کا وقت شروع ہو چکا تھا، آپ نے وہ نماز پڑھ کے آپ نے فرمایا کہ کل تم تبوک کے چشمے پر آؤ گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ غد کا لفظ ہے آنے والے کل کے لیے، جو کہ طلوع فجر سے شروع ہوتا ہے، اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا۔ اور اس سے بھی واضح ایک بہت ہی روزے سے متعلق ایک بہت ہی واضح حدیث شریف وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس سے مرزا کی جہالت بالکل واضح ہو جائے گی۔ تو یہ حدیث شریف ابو داؤد کی ہے، لیکن یہ کثیر کتابوں میں، یعنی بخاری اور مسلم صحیح ستہ کی جو 7 کتابیں ہوتی ہیں، 6 کتابیں ہیں، تو صرف مسلم اور بخاری کے علاوہ باقی کتابوں میں یہ حدیث شریف نقل کی ہے۔ ابو داؤد نے نقل کی ہے، نسائی نے، ترمذی نے، اسی طرح دیگر کتابوں میں بھی، دارمی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، اسی طرح امام طحاوی نے مشکل الاثار میں، اور دارقطنی نے، اور بہیہقی نے، اور امام حاکم نے بھی اس حدیث شریف کو نقل کیا ہے۔ اگرچہ کہ یہ نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ، ان سب میں انہوں نے اس کو ضعیف کہا کہ یہ حدیث شریف ضعیف ہے، لیکن امام حاکم نے اس حدیث شریف کو صحیح کہا ہے، اسی طرح ابن حبان نے اس کو صحیح کہا ہے، ابن خزیمہ نے اس کو صحیح کہا ہے۔ تو اس کی صحت کے بارے میں اختلاف ہے، تو کچھ محدثین نے اس کو صحیح کہا، کچھ نے اس کو ضعیف کہا، لیکن ہمارا مقصود تو صرف اس سے کوئی فقہی مسئلہ نکالنا نہیں ہے ابھی کہ اس حدیث شریف سے کس طرح سے دلیل لی جائے گی فقہی مسائل میں۔ مقصود یہ ہے کہ غد کا لفظ استعمال ہوا ہے یا نہیں ہوا، اور کب استعمال ہوا ہے، تو وہ میں آپ کو حدیث شریف پڑھ کے سناتا ہوں۔ اور مرزا کی جہالت آپ دیکھیں کہ اس کو ان چیزوں کا ذرا بھی نہیں علم، اور پھر یہ حدیث کی رٹ لگاتا ہے کہ حدیث ہم سے سیکھیں۔ تو یہ ابو داؤد کی حدیث نمبر 2342 ہے، اور اس میں یہ ہے کہ ایک اعرابی جو ہیں یعنی گاؤں کے رہنے والے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے چاند دیکھا، یعنی رمضان کا چاند دیکھا ہے، رمضان شروع ہونے کے لیے جو رمضان کا چاند دیکھا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ عز و جل ایک ہے؟ اتشہد اللہ الہ الا اللہ؟ تو اس نے کہا نعم، جی، یعنی اس نے مسلمان ہونے کا اقرار کیا۔ قال اتشہد ان محمد رسول اللہ؟ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں؟ اس نے قال نعم، اس نے کہا جی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال یا بلال اذن فی الناس فلیصوموا غدا، اے بلال لوگوں میں اعلان کر دو کہ وہ کل روزہ رکھیں، فلیصوموا غدا، کل روزہ رکھیں۔ تو یہ کب یہ بات کہی آپ نے؟ ظاہر سی بات ہے وہ چاند دیکھ کے آیا ہے تو وہ رات کے وقت میں آیا نا، مغرب کے بعد ہی چاند دیکھا جاتا ہے، تو وہ اس کے بعد جب سورج غروب ہو گیا تو کسی وقت وہ چاند دیکھا ہے، اور وہ ظاہر سے بات ہے اعرابی ہے تو وہ اپنے گاؤں سے آیا ہے تو اس کو آنے میں بھی ٹائم لگا ہوا، تو وہ رات کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ میں نے چاند دیکھا ہے، تو آپ نے اس سے گواہی لی مسلمان ہونے کی۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ بلال لوگوں میں اعلان کر دو فلیصوموا غدا، کہ وہ کل روزہ رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل روزہ رکھیں، غدن کو روزہ رکھیں، کیونکہ غد کے معنی کل کے ہیں، میں نے موجم سے آپ کو بتایا کہ اس کے معنی یہ ہیں۔ تو یہ دیکھ لیں اس حدیث شریف میں، اور جو روزے سے متعلق رمضان سے متعلق ہے اس میں یہی آیا ہے
اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو مرزا انجینئر احمد علی کے ماموں کا بھی فتویٰ آپ کو پیش کر دیتا ہوں، کیونکہ یہ علماء کرام کو ماموں کہتا ہے اور بابے کہتا ہے، تو لیکن جن بابوں کو یہ یوز کرتا ہے، جن ماموں کی باتیں یہ یوز کر رہا ہوتا ہے، جن میں سے البانی ہیں. معذرت کال آ گئی تھی تو میں نے بیچ میں ریکارڈنگ روک دی تھی. تو میں شاید یہ بات کر رہا تھا کہ مرزا صاحب جو ہیں علماء کرام کو ماموں اور بابے کہہ کہہ کے جو ہے وہ طعن و تشنیع کا نشانہ بنا رہا ہوتا ہے. تو لیکن کچھ لوگوں کو یہ خود یوز بھی کرتا ہے، جیسے کہ ناصر الدین البانی ہے، ابن باز ہے، عبداللہ ابن باز ہیں، اور اسی طرح اہل حدیث کے کچھ زبیر علی زئی وغیرہ، مولوی اسحاق ہیں اور غامدی ہیں، اس طرح کے لوگوں یہ اس کے جو ہے بابے اور مامے ہیں. تو مرزا احمد علی انجینئر کے ہی ایک مامے کا جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ binbaz.org ہے، سعودی کے بہت بڑے مفتی تھے عبداللہ بن باز. اور اس سے ایک سوال ہوا کہ روزے کی نیت کیسے کی جائے، کیونکہ ایک حدیث شریف ہے، اس کا حدیث کا کوٹ کیا اس نے کہ جس نے رات میں نیت نہیں کی تو اس کا روزہ نہیں ہے. تو اس کے اوپر انہوں نے جواب دیا، وہ میں پڑھتا ہوں اور پھر انہوں نے نیت کیا بتائی وہ دیکھ لیں. تو بن باز صاحب کہتے ہیں معنی الحدیث انہ ینوی فی اللیل ولو لم ینوی الا قرب الفجر متى نوى صدق علیہ انہ بیتها فاذا نوى فی آخر اللیل او فی وسط اللیل او فی اول اللیل انہ یصوم غدا فقد نوى. تو کیا کہا انہوں نے کہ حدیث کے معنی یہ ہیں کہ وہ رات کو نیت کرے اگرچہ وہ فجر کے قریب ہی کرے، وَلَوْ لَمْ يَنْوِ إِلَّا قُرْبَ الْفَجْرِ، اور چاہے وہ نیت نہ کرے مگر فجر کے قریب. تو مراد یہ کہ رات میں کسی وقت بھی نیت کر لے، حدیث کے معنی بتا رہے ہیں کہ وہ رات میں نیت کرے چاہے وہ فجر کے قریب ہی کیوں نہ کرے. تو متى نوى صدق علیہ انہ بیتها، تو جس وقت بھی وہ نیت کرے گا تو اب اس پہ یہ بات صادق آ جائے گی کہ اس نے رات کو نیت کر لی، یعنی فجر طلوع ہونے سے پہلے سارا وقت رات ہی کہلائے گی، اور جس وقت بھی نیت کرے گا تو وہ اس کی نیت مانی جائے گی. فَإِذَا نَوَى فِي آخِرِ اللَّيْلِ، تو چاہے وہ رات کے آخر میں نیت کرے، یعنی فجر سے پہلے 1 منٹ پہلے، چند سیکنڈ پہلے، اگر وہ اس سے پہلے نیت کرے، او فی وسط اللیل، یا رات کے درمیان میں نیت کرے، او فی اول اللیل، یا رات کے شروع میں جو ہے وہ نیت کر لے، یعنی عشاء پڑھتے ہی نیت کر لی، مغرب کے بعد ہی اس نے نیت کر لی. انہ یصوم غدا، یہ کہ نیت کیا کرے، انہ یصوم غدا، کہ وہ کل روزہ رکھے گا. تو اب فجر سے پہلے جب وہ نیت کر رہا ہے، لیکن الفاظ کے لکھ رہے کہ انہ یصوم غدا، کہ وہ کل روزہ رکھے گا، فقد نوا، تو اس نے نیت کر لی. تو یہ مرزا انجینئر احمد علی کے بابے اور مامے کا قول ہے کہ انہوں نے بھی یہی نیت کے الفاظ لکھا ہے کہ اگر یہی الفاز کہیں کہ اگر وہ یہ نیت کر لے، چاہے دل میں کرے یا زبان سے ادا کرے، لیکن نیت یہ کرے گا کہ یصوم غدن، ان یصوم غدن، کہ وہ کل کا روزہ اس نے کل کے روزے کی نیت کی. تو یہ آپ مرزا انجینئر احمد علی کی جہالت دیکھ لیں، اور پھر اس کی بے ادبی دیکھ لیں کہ اس نے تو یہ کہا تھا نا کہ ان بابوں کو تو آج اور کل کا نہیں پتا. تو بھائی تمہارے مامے کو بھی نہیں پتا، اس نے بھی یہ الفاظ نقل کیے، اور وہ تو عربی تھا، عربی بولتا تھا. اور اس سے بڑھ کر تمہارا اعتراض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک تک جاتا ہے کہ تم نے تو ان کو بھی کہہ دیا کہ ان کو آج اور کل کا کچھ نہیں پتا، کیونکہ آپ نے فرمایا تھا فَلْيَصُومُوا غَدًا، کہ جب اعرابی نے کہا چاند دیکھا ہے تو آپ نے فرمایا تو لوگوں میں اعلان کر دو فَلْيَصُومُوا غَدًا، کہ کل روزہ رکھیں. تو اس کی جہالت ہے اور بے ادبیاں، منہ میں جو آتا ہے بک دیتا ہے، یہ بھی نہیں سوچتا کہ میرا اعتراض کہاں تک پہنچے گا. اور یہ اتنی عام فہم بات ہے، مرزا سے سوال کوئی کر لے کہ بھائی جب تم فجر کے بعد جو ہے دن میں کسی وقت بھی، یعنی فجر کی نماز پڑھ لی، اس کے بعد آپ سے کوئی پوچھے گا کہ تم نے فجر کی نماز پڑھی تھی، عشاء کی نماز پڑھی ہے، تو کیا پوچھے گا کہ کل تم نے کل کی عشاء کی نماز پڑھی تھی، یا یہ کہے گا کہ آج کی عشاء کی نماز پڑھی تھی. آپ کسی بچے سے بھی یہ بات کریں گے نا تو وہ بولے گا بھائی آج کی کون سی عشاء کی نماز، آج کی عشاء کی نماز تو ابھی آدھ میں رات کو آئے گی، ابھی تو فجر پڑھی ہے، کیونکہ فجر سے پہلی نماز ہوتی ہے، عشاء کی آخری نماز ہوتی ہے. تو وہ بچہ بھی بولے گا کہ آج کی کون سی عشاء کی نماز، میں نے کل کی عشاء کی نماز پڑھی ہے. تو مرزا تہجد کی نماز اگر پڑھتے ہوں گے تو کیا یہ بولیں گے دن میں کہ میں نے آج تہجد کی نماز پڑھی تھی، حالانکہ وہ پچھلی رات کی تھی، کل کی تہجد کی نماز تھی. تو یہ انتہائی جہالت ہے، اور مجھے حیرت ہے کہ لوگ اس پہ پھر تشویش میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں. آپ کو کامن لفظ کا استعمال نہیں پتا کہ فجر کی پہلی نماز ہے، عشاء کی آخری نماز ہے، تو اب پچھلی وقت کی عشاء جو ہے اس کے بارے میں پوچھیں گے جو پڑھ چکے، کیا یہ پوچھیں گے کہ آج کی آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لی ہے؟ تو جو بھی سنے گا وہ ہنسے گا
اس لیے کہ آج کی عشاء جو ہے وہ تو ابھی آئی نہیں ہے، وہ تو مغرب آئے گی اور اس کے بعد پھر عشاء کی نماز ہوگی۔ یہ عام بول چال میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کو دن مانا جاتا ہے اور اس کو آج کے لفظ سے جو ہے ذکر کیا جاتا ہے، اور اگر طلوع نہیں ہوئی ہے، اس سے پہلے پہلے جو رات گزر رہی ہے اس رات میں اگر بولیں گے تو اس کو کل کہیں گے۔ تو خیر بات طویل ہو گئی، لیکن میں نے پورے احادیث کے دلائل کے ساتھ اور مرزا کے مامے کے قول کے ساتھ ہی اور ایک عام فہم لوگوں میں جو سمجھا جاتا ہے اس کی میں نے اب تفصیل کر دی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ بات سمجھ آئی ہوگی، اور یہ بھی سمجھ آ گیا کہ مرزا اس کو خود ہی آج اور کل کا کچھ نہیں پتا، دوسروں کو کہہ رہا تھا، اس کو خود آج جو بات بچے کو پتا ہے کہ آج کیا ہے، کل اس نے عشاء کی نماز پڑھی تھی، آج عشاء کی نماز پڑھے گا، اس کو ان چیزوں کا بھی نہیں پتا۔ تو اس قدر جاہل آدمی، اور اس کو لوگوں نے مجدد ماننا شروع کر دیا ہے، تو وہ لوگ بھی کیسے ہوں گے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بہرحال بات طویل ہو گئی، لیکن میں نے سوچا تھا کہ اس کا جواب تفصیل کے ساتھ دے دوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔